لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ 17 رمضان المبارک ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز کے ہفتہ واری اجتماع میں ہم اسی عظیم ذات پر گفتگو کریں گے جسے محبوب خدا کی محبوب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت فرمائیں اور جن کو محبوب خدا کی محبوب ہونے کا شرف حاصل ہو، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی جو پیاری اور چہیتی بیوی ہو، فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری کا دن آتا ہے تو لوگ اسی وقت تحفے تحائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھجواتے ہیں، اور امہات المومنین کی باری کا دن ہوتا ہے تو لوگ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ انتظار کرتے تھے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی باری کا دن آئے گا تو ہم اپنے تحفے تحائف ام المومنین کے حجرے میں پیش کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جب یہ بات ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے محسوس کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے والوں کی عادت بنتی جا رہی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کا عائشہ کی باری کا۔ اگر وہ انتظار نہ کریں اور وہ کسی بھی ام المومنین کی باری ہو اور اس میں تحفہ پیش کریں تو آپ اس طریقے کا اعلان فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس معاملے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو کیونکہ عائشہ وہ خاتون ہے جس کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جن معاملے میں میں اختیار رکھتا ہوں میں اس معاملے میں تمام ازواج کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، لیکن محبت کا معاملہ چونکہ دل سے ہے اور مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے مولا، اس معاملے میں میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں اوروں سے زیادہ، اس معاملے میں تو مجھے درگزر فرما۔ اس حدیث پاک سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیار فرماتے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ میں عائشہ کی محبت کے معاملے میں اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا، اس لیے تو چونکہ میں عائشہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں تو اس معاملے میں مجھے درگزر فرما۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت جو حضور علیہ السلام کے دل میں تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک میں کتنی محبت تھی۔ وہ رسول جس کی محبت جان ایمان ہے، وہ رسول جس کی محبت ایمان کا ایمان ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ام المومنین اس کی راوی خود بھی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہوا یوں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک شخص تھا جس کا تعلق ایران سے تھا، یعنی وہ ملک ایران سے تعلق رکھتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہتا تھا۔ اس کی یہ روایت حضرت سیدنا انس بن مالک نے بھی فرمائی ہے اور ام المومنین بھی اس کی راویہ ہیں۔ تو
وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا، کھانا بہت اچھا بناتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار اقدس میں رہتا تھا اور اس کو کھانا بنانے میں بڑی مہارت تھی، اور بالخصوص شوربہ وہ بہت اچھا بنا لیتا تھا۔ تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں شوربہ اچھا بنا لیتا ہوں، تو ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کروں اور اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا شوربہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا کر حضور کی خوشی حاصل کروں۔ ایک دن وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ شوربے کی دعوت آپ کو دوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دعوت کو کبھی رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کوئی کہہ دیتا کہ حضور میرے گھر چل کے کھانا کھا لیں، اور حضور علیہ السلام کو کھانے کی حاجت ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اس کے گھر چل پڑتے تھے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے تو حضور علیہ السلام اس بچوں کی دعوت پر بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن وہ پڑوسی جو ایران سے اس کا تعلق تھا اور وہ شوربہ اچھا بناتا تھا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کھانا اچھا بناتا ہے اور آقا کی خوشی چاہتا ہے، تو آقا کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے دعوت دی ہے، کیا اس دعوت کے اندر عائشہ کو بھی تم نے مدعو کیا ہے؟ کیا اس دعوت میں تم نے عائشہ کو بھی شریک کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، امی جان عائشہ کی دعوت اس میں نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شوربہ بہت اچھا بنا لیتا ہوں، کھانا اچھا بناتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو پھر دوسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس دعوت میں عائشہ کو بھی تم نے مدعو کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اس دعوت میں امی جان عائشہ مدعو نہیں ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کھانا اچھا بناتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کھانا جو ہے وہ کھائیں تاکہ مجھے خوشی ہو، میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ تو تیسری بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس دعوت میں عائشہ کو بھی مدعو کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پیش کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس دعوت میں تم نے عائشہ کو بھی مدعو کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس مرتبہ عائشہ کو بھی دعوت دی ہے، ام المومنین کو بھی دعوت دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اس کی دعوت کو قبول فرمایا، تیسری مرتبہ میں اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اور پھر حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت میں جانے لگے تو اس شان سے اٹھے کہ ام المومنین نے اللہ کے رسول کو تھاما اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو تھاما، اور دونوں نے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی دعوت میں شرکت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سے کس قدر محبت فرماتے تھے، بلکہ ام المومنین سے حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر آ گیا تو وہ ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب کھانے کے لیے آپ بیٹھتے تو ایک برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ام المومنین کے ساتھ، تو ام المومنین جہاں سے ہاتھ لگا کر کے لقمہ اٹھا رہی ہوتی تو آپ کی انگلیوں کا نشان دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام وہیں سے جو ہے وہ کھانا لے کر کے تناول فرماتے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور علیہ السلام دودھ نوش فرماتے اور دودھ پیتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ام المومنین کو دیتے، اور ام المومنین جہاں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتی تھی
وہیں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے اقدس رکھ کر کے ان کے ہونٹوں کے نشان کو دیکھ کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں جب وہ اپنے لبہائے ناز لگا کر کے وہیں سے دودھ نوش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رب کعبہ کی قسم تمہارے والد عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور تمہارے والد کو عائشہ بہت محبوب ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی کہ جس سے تمہارے والد محبت کرتے ہیں اور جو ذات تمہارے والد کو بے پناہ محبوب ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، حضرت عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اور پوچھا مردوں میں؟ تو کہا کہ ان کے والد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت۔ اس کی توجیہ اور تشریح کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہاں ازواج پاک میں سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور حضور علیہ السلام کو اپنی اولاد پاک میں سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج پاک سے 10 ایسی خصوصیات حاصل ہے جو اور ازواج پاک کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 فضیلتیں اور 10 باتیں ایسی عطا فرمائی کہ ان میں کوئی ام المومنین اس فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں میرے سوا کوئی کنواری عورت داخل نہیں ہوئی۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں جتنی پاک ازواج آئیں یا تو وہ بیوہ ہو کر آئی یا تو طلاق کے بعد آئیں۔ ام المومنین فرماتی میرے سوا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا کسی بھی ام المومنین کو کنواری حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ شرف صرف ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ دوسری بات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تمام ازواج پاک میں کوئی بھی زوجہ ایسی نہیں ہے جس کی ماں اور باپ دونوں مہاجر ہوں۔ یعنی کہ یہ تنہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وصف ہے کہ ان کے والد ابو بکر صدیق بھی مہاجر ہے اور ان کی والدہ ام رومان یہ بھی مہاجر ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے 2 والدین یعنی ماں بھی اور باپ بھی دونوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ یہ شرف کسی اور ام المومنین کو نہیں۔ تیسری بات، ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ یہ شرف ام المومنین کو صرف ازواج پاک ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں تنہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایسی خاتون ہیں کہ جس کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ نازل فرمائی اس طرح سے۔ حالانکہ حضرت مریم کی پاک دامنی کا بیان بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بیان بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جب حضرت مریم پر الزام لگتا ہے زنا کا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت جھولے میں تھے ان کی زبانی اعلان کرواتا ہے کہ لوگوں میری ماں پاک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ جو جھولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہ زلیخا کا رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار تھا تو اس کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو بچے نے گواہی دی کہ جو چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا تھا اس نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ الزام لگا تو بھی آپ کے شہزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی جب آپ جھولے میں تھے۔ لیکن جب میرے نبی کی پاک زوجہ پر منافقین نے الزام لگایا تو کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی گئی بلکہ اللہ نے آسمان سے خود اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اور قرآن میں آپ کی برات نازل کی گئی۔ یہ شان ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ حالانکہ قرآن مقدس میں حضرت
مریم کی پاکی کا بیان بھی ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بیان ہوا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی پاکی کا بیان بھی ہے، لیکن وہ زلیخا کے خاندان کے بچے کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ لیکن یہاں ڈائریکٹ اللہ نے محبوب رب العالمین اما عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاکی کو خود بیان فرمایا، جس کو میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں امام اہل سنت بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میری براعت اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے امید تو تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو میری پاک دامنی بتا دے گا، لیکن میں یہی امید کر رہی تھی یا تو خواب میں بتایا جائے گا یا وہی آ جائے گی کہ عائشہ پاک دامن ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات اور میری پاک دامنی کا ذکر قرآن میں نازل ہوگا۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر ام المومنین فرماتی ہیں چوتھی خصوصیت تمام ازواج پاک میں جو آپ کو منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے، فرماتی ہے کہ میرے نکاح سے قبل سیدنا جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر کو، میری صورت کو لا کر کے حضور علیہ السلام کو مسلسل 3 راتوں تک کے دکھاتے رہے۔ ریشمی کپڑے میں آپ کی تصویر، آپ کی صورت جو ہے وہ لپیٹ کر کے لائی جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 راتوں تک خواب میں مسلسل دکھائی گئی، اور حضور پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو کہا جاتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب آپ ریشم کا کپڑا کھول کر دیکھتے تھے تو اس میں صورت عائشہ نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے کہ یہ شان ہے۔ 5ویں خصوصیت ام المومنین فرماتی ہے جو کسی ازواج پاک کو حاصل نہیں، تنہا اما عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول دونوں ایک ہی برتن کے پانی سے جو ہے وہ غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف کسی بھی ازواج پاک کو حاصل نہیں ہے۔ پھر فرماتی ہیں 6ٹھی خصوصیت میری یہ ہے اور جو کسی ازواج پاک کو حاصل نہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آگے سو رہی ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو ام المومنین کے پیر کو اشارہ کرتے تھے تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اس محبت اور اس شان سے کسی کو سرفراز نہیں کیا گیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔